ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان، میں کیا کر سکتی ہوں فلسطینیوں کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، یا اسرائیلیوں کو کمزور کرنے کے لیے ہم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ 8-9 میں نے پوائنٹس کچھ بنائے تھے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ابھی جہاد مسلمانوں پر فرض ہو چکا، کیونکہ وہ ہماری سب سے مقدس 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. جو مسلمان وہاں پر رہ رہے ہیں، جو اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو انہوں نے رسک میں ڈالا ہوا ہے، اپنے بیوی بچے وہاں پہ قربان کر رہے ہیں، تو وہ لوگ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے نا کہ ایک تو ہر انسان کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، لیکن کچھ فرائض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر محلے کے کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو وہ پورے محلے کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ جو جہاد ہے، یہ پوری امت کی طرف سے، صرف فلسطین کے لوگ یہ جنگ لڑ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور آپ ان کے ایمان کا لیول دیکھیں. کل میں دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص کے بچے شہید ہو گئے اور وہ مٹھائی بانٹ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرے بچے شہید ہو گئے، انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے. تو جو شہید ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں نا کہ تم فرمائش کرو تمہیں اور کیا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو جنت میں سب کچھ مل گیا، یا اللہ میں تجھ سے اور کیا مانگوں. اللہ تعالیٰ جب بار بار اسے اصرار کرتے ہیں کہ نہیں میرے بندے مانگ، تو وہ کہتا ہے یا اللہ اچھا اگر آپ نے کچھ دینا ہی ہے نا تو مجھے آپ دوبارہ سے زندگی دیں اور میں پھر اسی طرح مروں اور مجھے شہادت نصیب ہو، تاکہ میں وہ لذت دوبارہ سے چکھوں جو مجھے شہید ہوتے ہوئے میں نے وہ لذت ایمان کی چکھی تھی. یعنی وہ دیکھیں کہ شہادت کی لذت اس کے لیے ایمان، جو جنت کی جو لذتیں تھیں ان سے بھی زیادہ تھی. اس نے کوئی جنت کی لذت کا نہیں سوال کیا، اس نے کس لذت کا سوال کیا؟ شہادت کے وقت جو مجھے نصیب ہوئی. تو ان کو تو وہ شہادت نصیب ہو رہی ہے، وہ زندگی نصیب ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم سب کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی رول کچھ نہ کچھ بنتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز کہ ابھی آج جو اس وقت ہم کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ان چیزوں کا شعور ہے. اس کو جتنا زیادہ پروپیگیٹ آپ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ان چیزوں کو پروپیگیٹ کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے رشتے داروں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو بتائیں. اور اگر کہیں سے بھی آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن مل رہی ہے کہ اس کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں یا لوگ نکل رہے ہیں تو نکلیں. یہ مت سوچیں کہ میرے اکیلے کے نکلنے سے کیا ہوگا. قیامت والے دن اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے کہ جب مسجد کو ڈھایا جا رہا تھا، وہ مسجد جس کے بارے میں قرآن میں بار بار یہ بولا کہ میں نے اس جگہ کو برکت دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,25,000 پیغمبروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر اس جگہ پر نماز پڑھوائی. ورنہ آپ خانہ کعبہ پہ بھی یہ امامت کا کام ہو سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی ادھر، لیکن آپ کو پہلے وہاں سے یہاں سفر کروایا گیا. وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور وہ جو گولڈن جو ٹیمپل میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ اصل میں ٹاپ آف راک ہے. راک وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو باندھا تھا. جبرائیل علیہ اس کو براق کے اوپر آپ جب چڑھے، براق کو آپ نے باندھا تھا جس کے اوپر آپ نے یہ معراج کا سفر طے کیا تھا. جو آپ مکہ سے فلسطین تشریف لے آئے اور پھر فلسطین سے آپ نے براق کے اوپر 7 آسمانوں کا سفر کیا تھا اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آپ آگے چلے گئے. تو وہ جو سفر کی سٹارٹنگ تھی وہ بھی اسی جگہ سے ہوئی تھی جہاں پہ یہ گولڈن ٹیمپل بنا ہوا ہے، جو گولڈن کلر کا جو گنبد ہے، اور ایک سبز کلر کا تھوڑا پھیکے کلر کا ہے، وہ اصل میں ہے مسجد اقصیٰ. اور یہ جان بوجھ کر اس کی کنسٹرکشن نہیں کر رہے تھے. اچھا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس زمانے میں یہ کرسچنس کے کنٹرول میں تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے، تو اس وجہ سے یہ ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم یہاں پہ یہ ہماری عبادت کا. اور یہ جو اسرائیلی تھے یہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ سلیمان علیہ السلام سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے تو اس لیے یہ ہمارا ٹیمپل ہے. لیکن اب ان سب سے امامت لے کر کس کو دی گئی؟ آخری امت کون سی ہے؟ ہم. اور آخری کتاب کون سی اب آئی ہے؟ قرآن، جو ان ساری کتابوں کو تصدیق تو کرتی ہے لیکن عمل نہیں کر سکتے. اب تو اس وقت جب یہ کرسچنس کے کنٹرول میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2-2.5 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ ان سے آزاد کروایا.
تو وہاں پر مسلمانوں کی جو افواج جب گئیں اور انہوں نے پورا اس کا حصار کر لیا تو وہ کنٹرول دے نہیں رہے تھے مسلمانوں کو، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک نشانی لکھی ہے کہ وہ کون سا بادشاہ ہوگا جو جس کو ہم یہ مسجد ایسا ہینڈ اوور کریں گے، تو وہ جو نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں وہ ہم تم میں سے کسی میں بھی نہیں دیکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ بادشاہ سے مراد کیا تھا؟ مسلمانوں کا خلیفہ۔ تو حضرت عمر کو پھر بلوایا گیا، حضرت عمر تشریف لائے، اور پھر وہ حضرت عمر سے جب ملے تب انہوں نے پہچانا کہ ہاں وہ ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں جو تورات، زبور اور انجیل میں ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو صحابہ کرام کی مثال قرآن میں بھی ہمیں ملتی ہے نا، اور قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ دوسری کتابوں میں بھی صحابہ کرام کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں۔ پھر انہوں نے وہ چابیاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے کی، لیکن انہوں نے کچھ شرائط لکھی، کوئی ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ کی ایک شک انہوں نے یہ لکھوائی تھی کہ آپ یہ لکھیے کہ کوئی یہودی یہاں پر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو بھی یہ اندازہ تھا کہ یہ جو یہودی قوم ہے یہ کس قدر خطرناک ہے اور بری ہے اور چال باز ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اس ایگریمنٹ میں یہ لکھیں کہ یہ اسرائیلی یہاں نہیں آ سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا مجھے کہ میں کسی کو عبادت گاہ میں آنے سے روکوں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم آپ یہ لکھیں کہ وہ لوگ یہاں اگر آباد نہیں ہو سکتے، وہ یہاں آئیں، عبادت کریں اور چلے جائیں، لیکن وہ یہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایگریمنٹ میں لکھا گیا تھا کہ وہ لوگ یہاں پر آباد نہیں ہو سکتے، اور یہ بات اب کرسچنس کو بھی نہیں پتا۔ تو اس حساب سے بھی ان کا وہاں پر آباد ہونا اللیگل ہے۔ اور یہ امریکہ جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ان کو کس طرح سے وہاں پہ آباد کروا رہا ہے؟ وہ جعلی کاغذات بنوا کے برٹش گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں 2000 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد اس جگہ پر رہتے تھے، یہ رہے ڈاکیومنٹس، اور یہ 2000 سال پرانی ہم نے جو وہ تاریخ نکالی ہے، اس کے حساب سے یہ ایریا ہمارا ہے، اور وہ سارے فیک اور جھوٹے کاغذات ہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ 2000 سال پہلے کا ریکارڈ کہاں سے آ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ساری ان کی امریکہ کی، اسرائیلیوں کی ہٹ دھرمی ہے، کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان دوبارہ جاگ جائیں، اس لیے انہیں اتنا پیس دو، اتنا پیس دو کہ یہ کبھی ہم پر حکومت نہ کریں۔ ابھی آپ لوگوں نے ارطغرل دیکھا ہوگا شاید کسی نے، تو یہ جو خلافت ہے عثمانیہ جب بنی تھی، اس کے بعد تقریباً آدھی سے زیادہ زمین کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، اور وہ کتنے سال تک رہی تھی؟ تقریباً 600 سال کچھ روایات میں آتا ہے، اور کچھ روایت میں 700 سال تک آتا ہے، یعنی 600 یا 700 سال تک مسلمانوں نے زمین کے اوپر حکمرانی کی۔ تو وہی تو ان کو ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ سے یہ ہمارے اوپر نہ مسلط ہو جائیں۔ اگر انہوں نے قرآن کو سیکھ لیا، سمجھ لیا، اس پر عمل شروع کر دیا، پھر ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم دوبارہ پلٹ کر اپنی کتاب کی طرف آئیں اور اپنی اس مقدس زمین کو ان لوگوں سے آزاد کروائیں۔ اب اس کے لیے ان کی کمر توڑنے کے لیے ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کی انفارمیشن اپنے تمام دوستوں کو، جتنا آپ یہ بات سرکولیٹ کر سکتے ہیں، اس کو پھیلا سکتے ہیں، اس کو پھیلائیے اپنے دوستوں میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، اور اگر کہیں سے کوئی کال آئے جانے کی تو ضرور شامل ہوں، کیونکہ یہ بات آپ کی لکھی جائے گی، اور قیامت والے دن آپ اللہ تعالیٰ کو بول سکیں گے یا اللہ میں تیری مسجد کے لیے نکلی تھی، میں نے اپنا حصہ ڈالا تھا۔ بالکل ویسے ہی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر کے آئی تھی، تو اس سے کچھ روایت میں آتا ہے کہ مینڈک اپنے منہ میں پانی بھر کے آیا تھا، کچھ میں چڑیا آتی ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ یہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ ہے، اتنا بڑا کھڈا کھودا گیا ہے، اس میں تمہارے یہ پانی کی کیا حیثیت؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم قیامت والے دن اللہ کو بولیں گے میں نے اپنے حصے کا کام کیا، جتنا میں اپنی چونچ میں پانی بھر کے آ سکتا تھا اتنا میں نے پانی بھر کے اس آگ کو بجھایا۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سے ایک اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، آپ کو نہیں پتا، 1 اور 1 11، آپ اگر اٹھ کر کھڑے ہوں گے آپ کو دیکھ کے 10 لوگ اور کھڑے ہوں گے، اور ہر کوئی اگر یہی سوچے کہ میرے ایک، تو آج کتنی ملینز کی تعداد میں دنیا میں مسلمان ہیں، سارے کے سارے اگر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو کیا حیثیت ہے اسرائیل کی؟ پھر ان کی کمر توڑنے کے لیے ان کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں، بالکل سختی کے ساتھ۔ اور وہ چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ جائیں آپ کو صاف نظر آ جائیں گی، جیسے لیز ہے، پیپسی ہے، کوک ہے، مرنڈا ہے، ایریل ہے، سرف ایکسل ہے، اور کچھ کوکنگ آئلز ہیں، یہ سارا آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔
تو ان ساری چیزوں کا آپ بائیکاٹ کریں. اور دوسرا کام یہ کہ صرف خود بائیکاٹ نہ کریں, دوسروں کو اویئرنیس بھی دیں. جیسے کچھ عرصہ پہلے میں ایک سپر مارکیٹ میں گئی تو وہاں پہ انہوں نے ساری اسرائیل کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. تو میں نے وہاں سے وہ فارم لیا جہاں پہ آپ کمپلین لکھ کے رجسٹر کرا دیں. تو میں نے وہ پوری کمپلین لکھی کہ ہم مسلمان ہیں, مسجد اقصیٰ ہمارے لیے وہ ہمارا قبلہ ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال منہ کر کے نماز پڑھی تھی, وہ توڑا جا رہا ہے. اور جو لوگ توڑ رہے ہیں انہیں کی چیزیں خریدیں, آپ نے انہیں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, آپ یہ ساری چیزیں یہاں سے ہٹائیں ورنہ ہم آپ کے اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیں گے, ہم آپ سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے. تو ایک تو میں نے یہ کام کیا, آس پاس جو لوگ کھڑے تھے میں نے ان سے کہا, پھر اندر جا کے جو جو یہ چیزیں خرید رہا تھا جہاں تک میری پہنچ تھی میں نے سب سے کہا کہ یہ اسرائیل کی چیزیں مت خریدیں, یہ پاکستانی چیزیں ہیں یہ خریدیں. جیسے آلٹرنیٹ بھی آ رہا ہے آج تو نیٹ کے اوپر ہر چیز, اگر کولڈ ڈرنک کوئی اب نہیں ہو رہی تو میرے خیال سے ایک شاید پاپولا پاکستانی ہے اور ایک 2-3 اور بھی ہیں ایسی, اور اسی طرح سے سرف ہے یا اور چیزیں ہیں, تو آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. تو نہ صرف آپ بلکہ اگر کوئی دکان میں بھی وہ چیزیں رکھا ہوا ہے جا کر ان کو بتائیں کہ یہ مسلمانوں کا معصوم بچوں کا قتل کر رہے ہیں. ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی طرف 14.5 سال منہ کر کے نماز پڑھا وہاں پر بمباری کر رہے ہیں اور تم انہیں کی چیز بیچ کر ان کو سپورٹ کرو, یہ سارا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے. ان کی کمر توڑیں, ان کو کمزور کریں. یہ لوگ جاگ چکے ہیں, ابھی ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر ہم نہیں کھڑے ہوئے. اور جتنی ذمہ داری پاکستان کے اوپر آتی ہے نا اتنی شاید ہی کسی اور اسلامی ملک کے اوپر آتی ہے. ایک ایک کر کے سارے ملک ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. اور طیب اردوان نے کل کہا ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ورلڈ وار 3 جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. تو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے, ہر چیز کے اوپر ٹاپ پریورٹی بنائیں اپنی اس کو کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کریں. قرآن میں بھی ہے نا, استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. تو تہجد کے ٹائم پر اگر ویسے نہیں بھی اٹھتے تو الارم لگا کر اٹھیں. کہ آپ دیکھیں پہلے سوشل میڈیا پہ جا کر نا آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح چھوٹے بچے, ان کی مائیں, وہ جو ڈاکٹر جو دوسروں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جلی بھنی ہوئی سی لاش آتی تو کپڑوں سے ایک ڈاکٹر نے پہچانا کہ یہ اس کی بیٹی ہے, وہ سب کچھ چھوڑ کر چیخ چلا کر اس کے پیچھے گئی, کیونکہ اب انہوں نے ایسے کیمیکلز وہاں پہ پھینکے تھے کہ وہ جل کر مر رہے ہیں. صرف ہلاک نہیں ہو رہے گولیوں سے اور اس سے, ان کی پوری باڈی جھلس رہی ہے. کل میں نے دیکھا ایک بچے کو لے کے جا رہے تھے, کوئی 10-11 سال کا بچہ, اچھا خاصا بڑا تھا بٹ ہی واز نیکڈ. تو میں نے کہا یہ ایسے کیوں لے کے جا رہے ہیں, لیکن جب میں نے غور سے وہ کلپ دیکھی تو اس کا پورا جسم جھلسا ہوا تھا, وہ جلا ہوا تھا, اس کے کپڑے جل چکے تھے, اس کی پوری باڈی جل چکی تھی. لوگ کہتے ہیں ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور جب میں وہاں سے ہو کر آتے ہیں واپس تو وہ جو وہاں کی جو ایک بدبو ہے خون کی اور جلنے کی, وہ بدبو ہم اپنے دماغوں میں اور دلوں میں لے کے آتے ہیں جو دنوں تک دماغوں میں بس جاتی ہے. کہ کس قدر وہ ظلم کر رہے ہیں, جب آپ دیکھیں گے نا تو دل کے اندر سے دعا نکلے گی ان کے لیے. تو اب یہ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں, میدان میں اتر کر بندوق یا تلوار لے کر, تو تلوار کا تو اب سیدھا نہیں ہے, بم یا بندوق لے کر تو نہیں اتر سکتے, لیکن ہم رات کے وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عرش چھوڑ کر دنیا کے آسمان پر آتے ہیں تہجد کے وقت رات کے تیسرے پہر میں, اس وقت اٹھ کے 2 رکعت نفل وضو کر کے تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا. جب وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ہماری مقدس جگہ کو بچانے کے لیے, ہم آدھی رات میں اٹھ کے ان کے لیے تو نفل نہیں پڑھ سکتے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما, یا اللہ اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرما, یا اللہ اپنے خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دے. خانہ کعبہ پر بھی تو ابراہا نے حملہ کیا تھا نا, تو اللہ نے کیا کیا, ابابیل بھیجی تھی اور اس نے ان ہاتھیوں کے لشکروں کو تہس نہس کر دیا. تو اگر اللہ چاہے تو ان اسرائیلیوں کو تہس نہس کر سکتا ہے. تو بس ہماری دعائیں پہنچنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک. میں اپنے حصے کا کام کروں, لیکن ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے, پروپیگیٹ کرنا ہے ان ساری چیزوں کو, باہر نکلیں جب نکلنا ہے. 4 کو میں دیکھ رہی تھی کہ جو فرینڈز آف الیکسا ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم فلیگ ڈے منائیں گے. تو پوری دنیا میں فلسطین کا جھنڈا لہرانا چاہیے. اگر آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں, اپنی ورکنگ پلیس پہ, ہر جگہ پہ یہ جھنڈے لہرائیں, آپ نکلیں اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کریں گے, یا اللہ دیکھ میں تیرے میدان میں حاضر ہوں, میں جو کر سکتی ہوں وہ کر رہی ہوں. جو لوگ ان کی چیزوں کو خرید رہے ہیں ان کو بائیکاٹ کرنے کا بولیں. اور جتنا کچھ آپ اگر فائنینشلی اسٹیبل ہیں اور اگر نہیں بھی ہیں تو بھی اپنے پاکٹ منی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیں, بے شک 10 روپے ہی کیوں نہ ہو.
کیونکہ آپ کے دیکھیں پورے اس میں کتنے لوگ ہیں، اگر ہر کوئی صرف 10 روپے بھی دے تو بھی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہو جائے گی۔ دن کا 10 روپے کر لیں، ہفتے کا 50 روپے کر لیں، ہر ہفتہ ہر کوئی ایک ڈبہ رکھ دے، اس کے اندر 50 روپے ڈالیں کہ یہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے۔ پھر جو اوتھینٹک ریسورسز ہیں، یہ جو کیمپ لگا کے شامیانے لگا کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے ان کو مت دیجیے گا۔ ہاں، جو اوتھینٹک سورسز ہیں، جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے کہ ہاں یہ آپ کا مال صحیح جگہ پر پہنچائیں گے، تو ان لوگوں کو دیں کہ وہ آپ کے مال وہاں پر پہنچائیں۔ تو ایسے لوگوں سے رابطہ کریں۔ پھر اگر آپ ایسے جیسے آپ یونیورسٹیز میں ہیں تو آپ اپنے ٹیچرز کو ریکویسٹ کریں، اپنے پرنسپل کے پاس جائیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر تھوڑا سا شعور پیدا کریں کہ ہم دنیا کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہم اس مسجد کے لیے کر رہے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زبردست محفل کا انتظام کیا، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,25,000 سے زیادہ پیغمبر جو تھے وہ وہاں موجود ہوئے۔ ان کی امامت جس جگہ پہ کرائی تھی، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اس جگہ کو ہم نے برکت دی، اس میں اپنا حصہ جس طریقے سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں ڈالیں۔ اگر کوئی ہائر اتھارٹی سے اگر آپ کا کوئی رابطہ ہے تو ان تک اپنا احتجاج ریکارڈ پہنچائیں کہ آپ لوگ کچھ کریں۔ اور اگر مارکیٹ جائیں، بازار جائیں، ایون چھوٹی سی دکان پہ بھی جائیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی پروڈکٹس رکھی ہوئی ہے تو اس کو بتائیں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے، لیکن انہیں علم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ ان کی پروڈکٹس ہی کون کون سی ہیں وہ بھی ان کو نہیں پتا۔ جا کر ان کو شعور دے، وہ ضرور بات سنیں۔ یہ جو ڈر اور خوف ہے نا، اس کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ یہ ڈر خوف قیامت والے دن نہیں بچائے گا آپ کو۔ تھوڑا سا اسٹیپ آگے لیں اور ہمت کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں، اور ہر اذان سننے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اذان کو غور سے سنیں، اس کے بعد دعا مانگیں، تہجد کے وقت مانگیں، اور ہر کوئی جو بھی قرآن پڑھنے کے بعد آپ ان کے لیے دعا مانگیں، اپنی ہر ٹائم کی دعا میں ان کو شامل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کے وقت میں یا دشمنوں کے شر کے اپنے کچھ دعائیں سکھائی ہیں جو میں نے اپنے انسٹاگرام پہ بھی ڈالی ہوئی ہیں، اور اگر ابھی آپ چاہیں گے تو میں آپ کو لکھ کے بھی دے دوں گی۔ اور میرے یوٹیوب چینل پر بھی ہیں، انسٹاگرام پر بھی ہوں میں، اور فیس بک پر بھی ہوں، وہاں جا کے آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دعائیں وغیرہ بھی وہاں سے لے سکتے ہیں اور آگے پھیلا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بھی ویڈیو اس پہ بنی تھی کہ بیت المقدس کی اہمیت، یا فلسطین لینڈ آف پروفٹس۔ یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں وہ کتنی مبارک جگہ ہے، ہمیں صرف خانہ کعبہ کا پتہ ہے اور مسجد نبوی۔ تو ان باتوں کو پروپیگیٹ کریں، اور ان اپنی دعاؤں میں ان کا حصہ ڈالیں، اپنے مال میں ان کا حصہ ڈالیں، اپنی کوششوں میں ان کا حصہ ڈالیں۔ دعا کر دیجیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، اپنے ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ اس نے ان دونوں چیزوں کی، سورہ فاتحہ اور آمن الرسول کی دونوں آیات پڑھ کر آپ کو سنائی، اور کہا کہ آپ کی امتی جو بھی یہ پڑھ کر اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں گے
اللہ وہ دعا لازماً قبول کرے گا۔ یا اللہ، ہم ان کلمات کو آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم، ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، اپنے خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیجیے۔ یا اللہ، ان پر رحم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ، ان کی حفاظت فرما۔ یا انہیں پانی اور خوراک پہنچا۔ یا اللہ، جو معصوم بچے در سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پروردگار عالم انہیں امن اور سکون اور صحت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ، اس امت پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کو ایمان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جن کے سینے تیرے خوف اور خشیت سے منور ہوں، اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کے سینے منور ہوں۔ یا اللہ، ایسے رہنما اٹھا کر کھڑے کر پروردگار عالم، جو اس وقت اس امت کو اس مشکل گھڑی سے نکالے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما، ہماری یہ کوششیں قبول فرما۔ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔